بزرگوں اور بھائیوں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے کام کے لیے، اپنی قدرت کے امور کے اظہار کے لیے انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر کسی را بہر کار ساختن، ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے چھانٹتے ہیں۔ ان کا مزاج ایسا بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو نفع ہوتا رہے اور لوگ اپنی حاجتیں لے لے کر کے ان کے پاس آئیں تاکہ وہ ان کی حاجت روائی کریں۔ یہ لکھا علماء کرام نے۔ کچھ بندوں کو چھٹائی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو بندوں کی حاجت روائی کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو چھانٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے، اور ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ خیر کے مٹنے کا اور شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ملائکہ کو ایک خدمت کے لیے پیدا کیا کہ اپنے تمام تکوینی امور، غیبی امور، اس کے لیے ان کو پیدا کیا۔ پھر انبیاء کرام کی چھٹائی ہوئی ہے، ان کو چھانٹا ہے۔ یہ کس کام کے لیے؟ یہ تمام تشریعی امور کے لیے ان کو چھانٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقوں کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے ان کی چھٹائی ہوئی ہے انبیاء کرام، تاکہ زندگی گزارنے کے وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو پھیلانے، اس کو چلانے، اس کو سکھانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بڑے معلم الناس الخیر۔ یہ آپ کون ہیں؟ کہ معلم الناس الخیر، آپ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے ہیں۔ آپ کے لیے خاص الخاص انتخاب ہوا ہے۔ ایسے ہی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، ان سے کام کراتے ہیں، ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، امانت داری کا شعور ان کے اندر ڈالتے ہیں۔ وہ امانت داری سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، کیونکہ ذہن دنیا کی آبادی اور دنیا کی بربادی کا یہی راز ہے کہ جب دنیا کے نظام کو سنبھالنے والے امانت دار ہوں گے کہ دنیا آباد رہے گی، حقدار کو حق پہنچ جائے گا۔ اور جب یہ بات نہیں ہوگی تو پھر خیر برباد ہو جائے گی اور فساد وجود میں آ جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں بادشاہتیں تھیں، تو بادشاہت سنبھالنے کے لیے اور بادشاہت کے لیے اور ذمہ داری کے لیے کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے بادشاہوں کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے امور کے ذمہ دار متقیوں کو بناؤ، اپنے شعبے سنبھالنے کے لیے کس کو رکھو؟ متقیوں کو رکھو، کہ اگر متقی اپنے شعبے سنبھالیں گے تو پھر کوئی خلل نہیں آئے گا۔ کیوں کہ ان کے اندر جو اپنا شعور ہے تقوی کا، وہ انہیں ہر شر سے روکے گا اور ہر خیر کی طرف مائل کرے گا۔ وہ یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ دو صفتیں جو ہیں خیر کے سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں، ایک تقوی اور ایک امانت داری۔
تقویٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جی ہاں، تقوی کی وجہ سے اپنے آپ کو تمام تقصیرات سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی تقصیر، کوئی کمی کوتاہی میری طرف سے نہ ہو جائے. تقصیرات سے حفاظت، کمی کوتاہی سے حفاظت، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تقویٰ دیتے ہیں. صحابہ کرام کو یہ تقوی کی نعمت ملی تھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ یہ وہ قسم ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے. اس لیے انہوں نے شاید ساری دنیا میں وہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. ہم نبیوں کے بعد سب سے بہترین طبقہ یہی ہے، صحابہ کرام. کیوں کہ وہ اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، بلکہ محبوب چیز ان کا ایمان تھا. جیسے دنیا دار کو دنیا محبوب ہوتی ہے، اولاد والے کو اولاد محبوب ہوتی ہے، طبیعیات ہے یہ طبی طور پر. ایسے ہی ان کو ایمان سے محبت ہو گئی. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا. ان کو ایمان سے محبت ہے، اس لیے وہ ایمان کے تقاضوں پر ہر کام کرتے تھے اور ایمان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایمان کے مخالف جتنی چیزیں ہیں، کفر ہے، فسق ہے، عصیان ہے، نافرمانیاں ہے، کہ یہ ان کو گوارا ہی نہیں تھی، یہ ان کو ناگوار لگتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اپنے کام کے لیے چھٹائی ہوتی ہے، انتخاب ہوتا ہے، پسند کرتے ہیں. اس لیے شکر کرنا چاہیے جس کو یہ نعمت ملے کہ اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے دنیا میں جگہ دی، یہاں جینے کے لیے جگہ دی ہے زمین کو. ہم کو ایسے ہی کام کے لیے ہم کو اللہ نے جگہ دی کہ دین کے کام کرنے کے لیے جگہ دی. اور دین کا کام بھی ایسا کہ جو جاری پانی کی طرف سے سب کو فائدہ پہنچا دے، کسی کو نقصان نہ پہنچا دے. جاری پانی جی ہاں کہ پاک بھی ہوتا ہے، پاک بھی کرتا ہے اور سب کو اس کا نفع پہنچتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہو، جو اکرام ہو، اسے سوچے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ نعمت کو سوچا کرو. یہ نعمت بھی بھول جائے گا تو اللہ کو ہی بھول جائے گا. تو نعمت کو بھول جائے گا تو اللہ کو ہی بھول جائے گا. اس لیے کہا نعمت کو سوچا کرو. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت جو دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے ابتدا کر کے دیتے ہیں، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی مانگے. یہ نہیں، اللہ کی صفت ہے. اذکار مسنونہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. ہے وہ پروردگار کہ جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے ابتدا کرے بغیر کسی کے استحقاق کے. کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، کوئی حق کسی کا اللہ پر نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے نعمت دینے میں ابتدا کرتے ہیں. اونچی اونچی صلاحیتیں دیتے ہیں، اونچی اونچی صلاحیتیں. الناس معادن، حدیث شریف میں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے. کھودتے رہو سونا نکالتے رہو، کھودتے رہو سونا نکالتے رہو. جی ہاں، وہ زمین کے تو وہ حصہ ہی ہے وہ، لیکن اس کو قیمتی بنا. ایسے ہی انسانوں کو بھی زمین سے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو بھی سونے چاندی کی کانوں پر دوسروں کے نفعوں کا ذریعہ بناتے ہیں کہ ان سے ان کو فائدہ ہوتا ہی رہے، فائدہ ہوتا ہی رہے، فائدہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ حضرات پر بہت بڑا احسان ہے.
آپ کی فکر، آپ کی محنت، آپ کی کوشش، اس کا اثر ہی نہیں بلکہ اس کا نفع ساری دنیا میں جا رہا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہاں کہاں تک پہنچا ہے، وہ تو جب حساب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ آپ کے ذریعے سے یہ ہوا، آپ کے ذریعے سے یہ ہوا، آپ کے ذریعے سے یہ ہوا۔ مولانا اجازت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کی محنت سری عبادت ہے، سری عبادت۔ کوئی روزہ رکھے پر روزہ دار ہے، کوئی نماز پڑھے نمازی ہے، حاجی ہے، اور یہ سری عبادت ہے۔ یہ اپنی محنت کریں گے، مذاکرے کریں گے یا امتحانیاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں خیر زندہ کریں گے، اور پھر خیر کا نفع اٹھانے والے کہ وہ نفع اٹھانے والے بھی مختلف صلاحیتوں میں ہوں گے کہ جن کو پہنچایا ہے وہ پہنچانے والے سے بھی زیادہ صلاحیت والے ہوں گے۔ حدیثوں میں ایسا کہ حدیث کو پہنچانے والا ہوتا ہی سر، اور جو اس سے حدیث لینے والے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ صلاحیت والے، یہ اس خیر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مولوی نور محمد صاحب ہمارے نظام الدین مرکز میں رہتے تھے، میوات کے تھے، باجوڑ کے، تو کہ میں نے ایک آدمی کو جماعت میں صلاۃ التسبیح سکھائی، سیکھ لی اس نے، آدھا گھنٹہ لگا صلاۃ التسبیح سیکھنے میں، پھر ہم تو چلے آئے اپنا کام۔ ایک مدت کے بعد وہ مجھے ملا تو محبت میں لپٹ گیا، وہ کیا کیا دعائیں دینے لگا اپنی دیہاتی زبان میں، کون ہو کیا ہے، یعنی مجھے نہیں پہنا کہ نا کہ آپ نے مجھ کو جماعت میں ملاقات ہوئی تھی تو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی، اب میں ہر روز 2 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ تو مولانا کہہ رہے تھے کہ میں آدھا ایک گھنٹہ لگا، اس کی تو عمر لگی۔ یہ سر عبادت، جی ہاں، اس کو ایک کام کی دعوت دی، اس کی تعلیم کی، اور اس نے وہ چیز ایسی دی، یہ ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات کی فکروں سے، آپ حضرات کی محنتوں سے، مشوروں سے پتہ نہیں کیا کیا خیر زندہ ہوتی ہے۔ آسمان سے تو پانی برستا ہے لیکن وہ پانی موتی بھی پیدا کرتا ہے، وہ پانی اناج بھی پیدا کرتا ہے، وہ پانی پھل بھی پیدا کرتا ہے، وہ ساری ضرورتوں میں کام آتا ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی سے ہم نے ہر چیز زندہ کر دی۔ تو یہ جو دعوت ہے اور محنت ہے یہ بالکل پانی کی طرح سے، آسمان سے برسنے والا پانی، ماں مبارکن، قرآن شریف نے کہا یہ مبارک پانی، یعنی کثیر المنفعت، کہ اس کا نفع بہت ہے اس پانی کا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت برسنے والے پانی کی طرح سے، آپ کا کام برسنے والے پانی کی طرح سے ہے کہ جہاں جائے گا فائدہ دے گا، جہاں جائے گا فائدہ دے گا۔ تو اس سے میں نے کہا یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے، اس کا تو جتنا بھی شکر کرے کم ہے، اور شکر کا تقاضا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی کتاب، تو پھر کہا کہ موسیٰ اس کا شکر کرو، ہم نے آپ کو چھانٹا ہے اس کام کے لیے، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ موسیٰ میں نے آپ کو چھانٹا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اور کلام کرنے کے لیے، تو آپ شکر کرو اس کا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو خیر ہم کو ملی ہے ہم اس کو سوچا کریں کہ یہ بغیر مانگی ملی ہے، اور بطور امانت کے ملی ہے، اور بطور نعمت کے ملی ہے، اور اس سے سوائے فائدے کے اور کچھ نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، کوئی قطعے کی بات نہیں ہے کہ فائدہ ہی ہوگا لوگوں کو اور اپنی ذات کو بھی۔ اس لیے بشارت ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے۔ صحابہ نصیب
نصیحتیں کرتے تھے لوگوں کو. یہ نصیحت کرتے تھے کہ کونوا مصابیح الخیر، کونوا مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بنو، کہ ہدایت کے چراغ بنو، کہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملے، اللہ تک پہنچنے کی روشنی ملے، تاکہ لوگ تمہارے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائیں. کہ کونوا مصابیح الہدی وینابیع الحکم، اور حکمت کے سرچشمے بنو، حکمت کے سرچشمے بنو. یہ فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے، حکمت کے سرچشمے بنو، کہ تمہاری حکمت والی باتوں سے، حکمت والی تمہاری ترتیبوں سے کہ مخلوق کو نفع ہی پہنچائے، نفع ہوتا ہی رہے. کونوا مصابیح الہدی وینابیع الحکم واحلاس البیوت، کہ گھر کے ٹاٹ بنو. ایک ٹاٹ ہوتا ہے گھر کے دروازے پر بچھا لیتے ہیں بوری، اور کام پوچھ کر کے گھر میں جایا کرتے ہیں. پرانے زمانے کی بات ہے. یہ گھر کے ٹاٹ بنو. یہ گھر کے ٹاٹ بننے کے کیا مطلب ہے؟ کہ باہر ایک تو فضول مت پھرو، اور دوسرا سادے رہو. جیسے ایک سادی قسم ہے استعمال کی چیزوں میں ٹاٹ. یہ گھر کے ٹاٹ بنو، یعنی اپنے مزاج یہ اور اپنے معاشرت کو سادہ بناؤ. پھر کوئی زندگی بوجھل نہیں ہوگی. زندگی زیادہ ہوگی تو زندگی بوجھل نہیں ہوگی. تو ہدایت کے چراغ بنو، حکمت کے سرچشمے بنو، اور گھر کے ٹاٹ بنو. یہ ان کی نصیحتوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو نصیب فرمائے.